2011 میں میری شادی ہوئی تھی اور اس وقت تو نہیں پتہ چلا، لیکن بعد میں 2017 میں جا کے مجھے پتہ چلا کہ میرے ہسبینڈ ایک ڈرگ ایڈکٹ ہیں. اور اتنے عرصے میں جتنی بھی پرابلمس میں نے فیس کی ان کے ساتھ، وہ اس کو میں یہ سوچتی رہی کہ شاید ان کا پاسٹ اتنا مشکل ہے تو شاید اس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی ان کے کہنے پرسنالٹی میں بٹرنس تھی. تو پہلے میں سعودی عرب میں ہوا کرتی تھی، پاکستان میں آنے کے بعد وہ چیزیں بہت زیادہ بڑھ گئیں. اور پھر فائنلی 2018 نومبر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ گھر میرے اور میرے بچوں کے لیے بہت ٹاکسک ہو رہا تھا، اور پھر میں نے اسٹیپ لیا اور میں ان سے الگ ہو گئی. انیشیلی مجھے کسی کی بھی سپورٹ نہیں تھی، میرے اپنے پیرنٹس کی نہیں تھی، بہن بھائیوں کی نہیں تھی، کسی کی بھی نہیں تھی. 2 چیزوں سے میں نے سہارا لیا، صبر اور نماز، وہ میں نے نہیں چھوڑی. اور الحمدللہ پھر اس کے بعد میرے پیرنٹس جو ہیں انہوں نے بھی مجھے سپورٹ کیا. میں نے پھر کیس کیا کورٹ میں خلا کے لیے، مینٹیننس کے لیے. میری سب سے بڑی سپورٹ میری فیملی کے بعد میرے کچھ فرینڈز ہیں جو کہ وہ خود بھی سنگل پیرنٹس ہیں، انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. اور اس طرح کے لوگوں نے مجھے زیادہ سپورٹ کیا جو کہ اس بات سے گزر چکے تھے. اب میں ایسی ہو گئی ہوں کہ آئی جسٹ ٹیک دا پلانج، جو بھی ہے الحمدللہ بس وہ کر گزرتی ہوں. کیا بات ہے، ویری نائس. سب سے پہلے تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے ایسے لوگوں سے مل کے. ہماری ملاقات ہو گئی، اوبیسلی آپ کی بھی کراتے ہیں تو اکبر. ہاں جی، اور بہت پاورفل سٹوری، اور اس میں ہم مزید تفصیل جانیں گے. تو ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں مس سائمہ، جو کہ ایک ریمیڈیل تھراپسٹ ہیں، اینڈ شی از ہیئر ٹو شیئر ہر اسٹوری آف سروائیونگ دس. تو السلام علیکم سائمہ، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں بالکل. آپ نے مطلب خاموشی میں ہی ہمیں ہلا دیا تھوڑا اپنی ویڈیو کے تھرو. لیکن پلیز ہم چاہیں گے آپ سے، پہلا سوال یہی ہوگا، ایکچولی اس پہ تھوڑی دیر بعد آئیں گے. آپ تھوڑا اپنے بارے میں ہمیں بتائیں. یہ تو ذکر کر دیا آپ نے ویڈیو میں کہ 2011 میں آپ کی شادی ہوئی تھی، 2018 میں آپ نے سیپریشن کے لیے آپٹ کیا. 2019 سوری. اینڈ آپ سعودیہ میں تھیں پہلے، پھر پاکستان آئی، اور ریمیڈیل تھراپسٹ بھی ہیں آپ. تو اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتائیں. میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں. بائی پروفیشن میں ریمیڈیل تھراپسٹ ہوں، اور جسٹ ٹو میک اینڈز میٹ میں کنٹینٹ رائٹنگ بھی کرتی ہوں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی کرتی ہوں، اور بس الحمدللہ چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ پہلے میں سعودی عرب میں ہوتی تھی، شادی میری وہیں ہوئی، 3 بچے میرے وہیں ہوئے. اور میری جو انفنٹ ہیں ابھی، شی 6 months اولڈ، وہ یہاں ہوئی، اور وہ اس سارے پروسیس کے بیچ میں ہی ہوئی، جو خلا کا پروسیس تھا اور کورٹ جانا آنا ان سب کے بیچ میں. تو جب شادی ہوئی تھی اس وقت اتنا نہیں اندازہ ہوا کہ کیا ہو رہا ہے. میں اس وقت بھی ریمیڈیل تھراپسٹ ہی تھی، جدہ میں ہوا کرتی تھی وہاں کے اسکول میں. اور بس جلدی میں شادی ہوئی، اور پیرنٹس کو لگا کہ اچھے لوگ ہیں، کر دینی چاہیے. لیکن نصیب کی بات ہوتی ہے. الحمدللہ پھر ایک کر کے جب بچے ہوئے تو ٹائم کے ساتھ احساس ہوا کہ نہیں، کوئی کمی ہے، کوئی چیز کہیں خراب ہے، اور کوشش کی کہ اس کو صحیح کر سکیں. تو کیا ایشوز کیا دیکھتی تھیں آپ، اور کیا پرابلم کیا تھی ایگزیکٹلی؟ پہلی پرابلم وہ یہ تھی کہ موڈ سوئنگز بہت تھے میرے ایکس ہسبینڈ کے. صبح جس طرح کا ان کا موڈ ہوتا تھا، کچھ ہی ٹائم بعد بہت چینج ہوتے تھے. کبھی بہت زیادہ غصہ ہوتا تھا، کبھی بے انتہا پیار ہوتا تھا، کہ ایسا فیل ہوتا تھا کہ آئی ایم بلیسڈ کہ اس طرح کے ہسبینڈ ہیں. لیکن ایک چیز جو کانسٹنٹ تھی وہ یہ کہ وہ کبھی جیسے کہ مرد ہماری سوسائٹی میں اور ریلیجسلی بھی دیکھا جائے تو وہ فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے، لیکن وہ کماتے نہیں تھے. تو وہ پھر یہ ہوا کہ جب اس طرح کے شروع میں ایشوز آئے تو میرے گھر والے، میرے پیرنٹس، اور اسپیشلی میرے ریلیٹیوز، میرے چچا تایا وغیرہ، انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کی فائنینشلی، کیونکہ وہ اس وقت یہی کر سکتے تھے. وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ گھر ٹوٹے، کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا. اور ماشاءاللہ اس کے بعد پھر بچے کیونکہ میرے تھے تو ان کا یہی سب کا یہی فوکس تھا کہ کسی طرح سے اس گھر کو بچا لیا جائے. تو اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ فائنینشیل سپورٹ کی تھی، اور وہ کرتے تھے. جو مورل سپورٹ تھی مجھے وہ بھی ہوتی تھی، لیکن آگے میں اس کو کس طرح ایکسٹینڈ کرتی اپنے پارٹنر تک، اور ان کو سمجھاتی کہ جو ان کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ اس کو پورا کریں.
وہ مجھ سے نہیں ہو سکا. اور اس کا ریزن شاید یہی تھا کہ ان کے بھی تھوڑے مینٹل ایشوز تھے, تو اس کی وجہ سے ان کی پرسنالٹی ایسی تھی. پھر وہ اس کو کوپ کرنے کے لیے انہوں نے ڈرگس شروع کر دیے. تو بس اس کے بعد پھر پاسبلٹی نہیں تھی کہ وہ واپس دوبارہ سے کہنے ان کو بچایا جا سکے اس چیز سے. وہ ایک بار ان کو جب عادت ہو گئی اس کی. آپ کے خیال سے ریزنز کیا تھے اس کے پیچھے؟ آپ نے جیسے کہا کہ شروع میں صحیح تھا, موڈ سوئنگز تھے, یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں, کچھ ٹائم لگا سمجھنے میں, تو اس کے پیچھے ریزنز کیا تھے کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئیں؟ چیزیں اکثر ایک طریقے سے لگتی ہیں, پھر بعد میں اس کی سچائی سمجھ میں آتی ہے, تو کیا اس پہ آپ کہنا چاہیں گے؟